عذاب قبر کے بتائیں کہ ہے یا نہیں؟ بالکل عذاب قبر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرتے ہی جب آدمی دوسری دنیا میں جاتا ہے تو اس کی نیکی بدی کا پھاڑ اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیک ہو تو راحت میں ہوتا ہے، برا ہے تو مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیسے ہوتا کیسے نہیں، یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچے کو اس دنیا کی اطلاع کسی طرح دی جائے کہ یہاں جہاز اڑتے ہیں، سمندر ہیں، وہ کیسے سمجھے گا؟ جب اس کے سامنے ابھی وہ تو کہے گا گپیں مار رہے ہیں تاکہ دنیا میں رہتا۔ ہم بھی یہاں سے جب پیٹ سے نکلیں گے اگلی دنیا میں جائیں گے، نیا جنم، ساری چیزیں سمجھ آئے کہ کیسے سنتا ہے، کیسے جو اسی دنیا کو کھینچتے پھرتے نا کہ یہی جسم ساتھ ساتھ چلتا۔ بےوقوفی، یہ لباس پرانا ہو گیا، اس نے اتار کر پھینک دیا، روح نے آگے چلی گئی۔ وہاں پھر کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے وہاں جا کر سمجھے؟ ہوتا سب کچھ ہے، آرام بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے تکلیف اور جو راحت، یہ ابتدائی، یہ جرم کی سزا نہیں ابھی شروع ہوئی، وہ قیامت کی عدالت کے بعد ہے۔ مقدمہ چلے گا، گواہ ہوں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ پھانسی دی جائے، وہ جوڈیشل ہے۔ یہ کیا ہے؟ حوالات، وہ جوڈیشل جیل۔ اب کون سی بات میں اس کے بھیجا ہے؟ یہ ابھی یہ ہے کہ تفتیش کے لیے یہ بند کیے ہوئے ہیں، یہ جو ہے ان کو مہمانوں کی طرح ٹھہرایا ہوا، خوشبوئیں آ رہی ہیں، راحت میں ہیں۔ یہ ابھی پورا عذاب ثواب جو ہے قیامت کے دن، وہ ایسا کیوں ہوگا وہ بھی میں بار بار بیان کرتے ہوں، خطبے میرے پڑھنے چاہیے کہ ابھی حساب ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کہتے ہیں ساتھ ہی حساب ہو جائے، کس طرح اللہ حساب کر دے؟ ابھی تو اس کا کھاتا چل رہا ہے۔ میں لوگوں کو اتنی باتیں بتا رہا ہوں، میرے سننے والے سن رہے ہیں، آگے بتائیں گے قیامت تک اس میں سے جو اچھی ہیں ان کا مجھے ثواب ملے گا، جو اس میں غلط ہیں اس کے عذاب میں بھی پکڑا جاؤں گا، تیری وجہ سے اتنی دنیا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں، ہر لمحہ اتنا بڑھ رہا ہے۔ ہر نماز سے آپ کے کھاتے میں ایک نماز جا رہی ہے، روزہ جا رہا، کیونکہ آپ نے فرمایا جو کسی کو نیکی کی بات سکھاتا جتنے عمل کریں گے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، مگر اس بتانے والے کو ان کے برابر ثواب ہے۔ اس سے اندازہ کریں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین نے کیوں حضور کو ثواب نہیں بخشا؟ وہ جانتے تھے بخشے تو تب اگر مل نہ رہا، آپ کو تو مل رہا۔ ہر امتی کا عمل جو ہے اس میں سے ایک عمل آپ کے کھاتے میں جا رہا۔ تو نیکی بدی ہر شخص کی اسی وہی نہیں جو مرنے تک کی، اگر اس کی نیکی پھیلی آگے اس میں سے بھی اجر ملے گا۔ اگر کسی حرامزادے نے گاؤں میں اغوا کر لیا، اس کی وجہ سے قتل و غارت شروع ہوگی، ان میں مٹ گئے کئی نسلیں، تو کھاتے اس کے میں جائیں گے وہ قتل۔ اسی لیے قابیل کے بارے میں فرمایا کہ ہر قتل میں سے ایک قتل قابیل۔ تو جو بیوقوف کہتے ہیں ساتھ ہی حساب ہو جائے، کیا حساب ہو جائے؟ ابھی جو کھاتا چل رہا، قیامت کے دن جب کارخانہ سٹاپ ہوگا پھر میزان لگے گی، نیکی کہاں کہاں گئی ہے اور بدی کہاں گئی، یہ حساب اس دن ہوگا۔ اب یہ صرف دیکھیں کہ اچھے لوگوں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا ہوا، بروں کو جیل حوالات میں بند کیا۔ اتنا عذاب و ثواب قبر کا، پورا حساب و کتاب قیامت۔ کوئی رہ گئی بات تو میرے بھائی پوچھیں، میں نے وضاحت کر لی۔ بالکل نہیں، یہ کیا فرعون کا کوئی الگ جرم تھا کہ اس کا ذکر آیا تھا، اب اس کے لیے عذاب اور نہیں؟ آپ کو تو دیانتداری سے سوچنا چاہیے کہ جو بات فرعون کے بارے میں آ گئی دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ یہ میں ایک جواب دے رہا ہوں تسلی کے لیے، ورنہ ذکر ہے قرآن میں لاؤ نا، یہ ذکر ریکارڈ کرا دوں، ورنہ یہ کام خراب ہے، سارے انکار کرنے لگے میرا اس کا۔ یہ تو دین کی بنیاد ہے کہ مرنے کے بعد ہی بھگتنا شروع۔ قرآن شریف لایا کوئی؟ ان کو پتا تھا نا کہ فرعون کے بارے میں آتا۔ اس سے ہی سمجھنا چاہیے کہ جب فرعون کو عذاب ہوتا دوسروں کے۔ سورہ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا ہے، سورہ یاسین میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ نیک آدمی آیا، جب وہ 3 پیغمبروں کے منکر ہو گئے، قتل کرنے لگے، وہ بھاگا آیا کہ میری قوم کیوں غلط کام کرنے لگے، یہ لوگ نیکی کی بات بتاتے ہیں، لالچ کوئی نہیں، تم مانے کہ میں قتل کرتے۔ اب ان کے بارے میں میرے بھائی یہ جو کہا گیا وہ نیک بندے کے بارے میں، قیل ادخل الجنہ، اس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور میری بڑی عزت کی۔ قتل کر دیا نا، ظالموں نے اس کو مانی نہیں، تو اللہ اسی وقت کہتا، قیامت کی نہیں کہتا، قیل ادخل الجنہ، اس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس نے اس وقت یہ تمنا کی کہ کاش ان نامرادوں کو کسی طرح پتہ چل جاتا کہ تم نے تو مجھے قتل کیا، میرے رب نے تو مجھے بخش دیا اور میری عزت کر لی۔
یہ بھی بتاتا ہے کہ نیکوں کو انعام ملتا۔ اب سورہ جو ہے نا نوح، اس کو بھی سن لیں، قرآن کو پڑھیں۔ یہ لوگ خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ثابت ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ہے سورہ نوح کہ وہ ظالموں نے نوح علیہ السلام کی بات نہ سنی، تو پھر اللہ فرماتا ہے قد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت دنیا کو گمراہ کر دیا ان کے گروؤں نے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ سنی تو پھر اللہ فرماتا ہے قد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت دنیا کو گمراہ کر دیا ان کے گروؤں نے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اب تو ان کو تو تباہ ہی کر، میں نے اتنی مدد دیکھ لی، یہ نہیں بات آئیں گی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا۔ یہ تو دنیا کا ہوا نا، ڈوب گئے۔ فادخلوا نار، دوزخ میں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، کوئی مددگار انہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں ملا، نہ ڈوبنے سے بچا سکا نہ دو۔ یہ ادخلوا نار، جیسے اغرقوا نا ماضی، ڈبا دیے گئے، آگ میں داخل کر دیا۔ مگر یہ جنت اور نار بھی سمجھنے پریشان ہوں گے کہ وہاں بھی آیا جنت میں چلا جائے، یہاں بھی، تو یہ جنت اور نار برزخی ہے کہ جو قبر کا زمانہ نا موت سے لے کر یہاں بھی آ گیا باغ ہیں، یہ اس میں جو آخرت کی ہے نا وہ گئے۔